السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو تیسرا لیسن ہے وہ ہے فعل کے بارے میں کہ فعل کو جملے میں کیسے استعمال کیا جائے۔ آج ہم ماضی کے بارے میں بات کریں گے، جس طرح سے اردو میں 3 قسم کے زمان ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ فارسی میں بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی اقسام ہوتی ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے۔ ماضی کو گزشتے کہتے ہیں، حال کو حال کہتے ہیں اور مستقبل کو آئندہ کہتے ہیں، جو کہ آئندہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں کچھ فعل جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سیکھیں پہلے۔ پہلا ہے جانا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں رفتن۔ جس طرح سے اردو زبان میں فعل کے آخر میں اس کی نشانی ہوتی ہے نا، جیسے جانا، پینا، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعل ہوتا ہے فارسی میں، اس کے آخر میں نون لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ تے و نون ہوتا ہے، کبھی وہ صرف نون ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں نون ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل ہے۔ رفتن، آنا، آمدن، بیٹھنا، نشستن۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہونا یا اٹھنا، اس کو کہتے ہیں بلند شدن۔ ٹھہرنا، وایستادن۔ کھانا، خوردن۔ پینا، نوشیدن۔ پڑھنا، خواندن۔ لکھنا، نوشتن۔ دوڑنا، دویدن۔ اچھا، اب ان فعلوں کو ہم ماضی میں لے کر استعمال کریں گے۔ ماضی کی مثالیں ہیں، ہم پہلے فعل جو ہے رفتن، جس کا مطلب ہے جانا، کو استعمال کریں گے، اور جو سیدھے 6 آپ کو میں نے پہلے درس میں سکھائے تھے، ان کا جو استعمال ہے وہ یہاں پہ ہوگا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے ہم فاعل کی بنیاد پر فعل کے ساتھ ایک سفکس لگاتے ہیں، یا میم لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو مثال ہے میں گیا، من رفتم۔ اس میم کو میں نے اس لیے تھوڑا سا بولڈ لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ میم اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا فاعل من ہے۔ یہ میم اگر ہو اور ہم من نہ لکھیں تب بھی ہمارا جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ رفتم، یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں گئی، یہاں پہ من لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میم خود ہی بتا رہا ہے کہ میرا فاعل جو ہے وہ من ہے۔ میں گیا یا میں گئی، من رفتم یا رفتم۔ ہم گئے، ما رفتیم۔ آپ کو یاد ہے کہ ماں کے لیے ہم ہستیم استعمال کرتے تھے، اس میں آخر میں یہ اور میم آتا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ہمارا جو فاعل ہے وہ ماں ہے، یعنی ہم ہے۔ ہم گئے، ما رفتیم یا صرف رفتیم۔ وہ گیا یا وہ گئی، او رفت یا صرف رفت۔ کیونکہ فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے جدا جدا جو الگ الگ صیغے ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، ان کے لیے ان کا جو ضمیر ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، او۔ وہ گیا یا وہ گئی، او رفت یا صرف رفت۔ وہ گئے یا وہ گئیں، آنها رفتند یا صرف رفتند ہم کہ آپ لوگ کہہ دیں، تو اس کا بھی یہ مطلب ہوگا کہ ان کا جو فاعل ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، ان کا فاعل جمع ہے اور وہ ہے وہ۔ تم گئے، تو رفتی، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہے۔ تم گئے، تو رفتی یا رفتی، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ آخر والی جو یہ ہوتی ہے وہ سفکس ہے، فاعل کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ تم ہے۔ آپ گئے، شما رفتید، یہ و دال، یہ علامت ہے کہ ہمارا فاعل جو ہے وہ آپ ہے یا شما ہے۔ دوسرا فعل بھی میں نے یہاں پہ صرف کیا اس لیے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ آئے۔ دوسرا جو فعل میں نے استعمال کیا وہ ہے آنا، آمدن۔ من آمدم، میں آئی۔ ما آمدیم، ہم آئے۔ تو آمدی، تم آئے۔ شما آمدید، آپ آئے۔ او آمد، وہ آیا یا وہ آئی۔ آنها آمدند، وہ آئے یا وہ آئیں۔ تیسرا جو فعل ہے اس کو میں نے صرف کیا ہے یہ ہے نشستن، بیٹھنا۔ من نشستم، میں بیٹھی یا میں بیٹھا۔ ما نشستیم، ہم بیٹھے۔ وہ تو نشستی، تم بیٹھے یا تم بیٹھی۔ شما نشستید، آپ بیٹھے یا آپ بیٹھیں۔ او نشست،
وہ بیٹھا، آنها نشستند وہ لوگ بیٹھے، یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ہے فعل. اسی طرح سے آپ جتنے بھی فعل میں نے اوپر آپ کو بتائے ہیں ان سب کو اگر آپ لوگ پریکٹس کریں تو آپ کو جو ماضی کی ہے وہ سمجھ آ جائے گا کمپلیٹلی. اس کے بعد ہم حال اور مستقبل کی طرف جائیں گے. اگر آپ کو یہ آ جائیں تو اس کے بعد ہم ووکیبلری جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہے آپ کو عام فارسی زبان جو ہے وہ سمجھ میں آئے اور آپ بول سکیں. جو سادہ زبان ہوتی ہے وہ بول بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی ہے تب بھی آپ مجھے بتا دیں تاکہ جو نیکسٹ لیسن ہوگا اس میں اس کی جو مشکلات ہوں گی اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.